السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ اینڈ گڈ مارننگ۔ آج 2 اکتوبر ہے، آفس جا رہا ہوں اور میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر لوں۔ یہ جو مسلم لیگ نون نے 5 ایم پی اے کو اپنی رکنیت سے خارج کیا ہے، اور ان کو نہ صرف رکنیت سے خارج کرنے کا کہا ہے بلکہ پارٹی سے بھی نکال دی ہے۔ جو پارٹی کا جو بنیادی ان کا عہدہ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے، اور اعلان کیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کو ڈسممبر کروائیں گے اور ان کی ممبرشپ بھی ختم کریں گے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ 5 افراد کوئی 5-6 مہینے سے جو ہے یہ ادھر مل رہے تھے، حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو مل رہے تھے، اور کبھی وہ تنقید کر دیتے تھے اس کے اوپر مسلم لیگ نون پہ، لیکن شہباز شریف صاحب کی نرم پالیسی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا نکالا نہیں گیا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ قیادت نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے ان 5 افراد کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور اعلان یہ کیا کہ ہم الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ دوستو، بات تو سچ ہے۔ جو لوگ اب دیکھیں نا، یہ شیر کے نشان پہ جیتے ہیں، شیر کے لوگوں نے ان کو جتوایا ہے، اور نون لیگ کے نام سے وہ جیتے ہیں، نواز شریف کے نام سے جیتے ہیں، شیر کے انتخابی نشان سے جیتے ہیں، تو ان کو پارٹی پالیسی اپنانی چاہیے۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی سے اس طرح اختلاف کرے تو وہ سب سے پہلے پارٹی سے استعفیٰ دیتا ہے، اور پھر جو اس کی ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے تو اس سے وہ استعفیٰ دیتا ہے، اور استعفیٰ دے کے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر نیا الیکشن لڑے، نیا مینڈیٹ کے ساتھ آئے تو یہ اس کو اتنا وہ اجازت ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی طور پہ ہوتا ہے، لیکن دوستو یہاں پہ اخلاقیات جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، سیاستدان بھی اسی طرح نہیں کرتے، زبردستی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جاتا تو آج عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتا۔ جس طرح پوری قوم اس سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے تو وہ چلا جاتا، جو کہتا تھا مجھے مٹھی بھر لوگ بھی کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو میں بات آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی ویڈیو میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، تو اچھا جی، میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن نہیں دیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو حلقے کے لوگ ہیں نا، حلقے کے لوگ جس علاقے سے آئے ہیں، ڈھاہا ہے یا وہ انصاری ہے، اس طرح کے 5 بندے ہیں جن کو انہوں نے نکالا ہے مسلم لیگ نون نے، ان کے عوام جو ہے وہ اپنے حلقے میں ان سے اظہار ناراضگی کریں۔ وہ ان کے جو ہے نا اظہار ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، اور ان کو کہیں کہ جی ہم نے تو ووٹ آپ کو شیر کے لیے دیا تھا، نواز شریف کے لیے دیا تھا، مسلم لیگ نون کے لیے دیا تھا، آپ پینگے بڑھا رہے ہیں عمران خان سے، عثمان بزدار سے، اور ان لوگوں سے آپ پینگے بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، جس مینڈیٹ سے آپ آئے ہیں تو واپس جائیں۔ تو یہ علاقے کے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کے علاقے کے لوگ جو ہے نا آج ہی نکلے اور ان کو پروٹیسٹ کریں کہ آپ نے جی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم نے ووٹ شیر کو دیا ہے، تو آپ استعفیٰ دیں، یا آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے معافی مانگیں، یا جو بھی وہ اس کا کریں، ان کو وہ کرنا چاہیے۔ عوام کے لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ یہ میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ جو ان کے حلقے کے لوگ ہیں ان کو زور دینا چاہیے، اور ان کو فارغ کر دینا چاہیے کہ جاؤ بھائی، آپ مسلم لیگ نون سے آپ نے غداری کی ہے، شیر سے غداری کی ہے، تو جائیں۔ تو باقی الیکشن کمیشن میں تو میٹر جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ جب الیکشن کمیشن میں میٹر جاتا ہے
تو وہاں پہ جو ہے نا بڑا لمبا پروسیس ہے. ابھی فیصل واڈا کی دوہری شریعت نکلی ہے، 2.5 سال ہو گئے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور نہ وہ آ رہا ہے عدالتوں میں الیکشن کمیشن کے پاس. دیکھیں نا یہ ایسے حالات ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن وغیرہ یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ نہیں نا فیصلہ کر سکتے کوئی بھی. تو ان کو چاہیے کہ جو میں پروسیجر بتا رہا ہوں یہ والا کریں. اور الیکشن کمیشن نے نہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، بیکار الیکشن کمیشن ہے. میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بیکار الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بالکل. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی جو مسلم لیگ نون نے کی ہے وہ بالکل صحیح کارروائی کی ہے، اور ان کو پارٹی سے بھی نکالا ہے. اور یہ سبق سکھانے کے لیے یہ نکلیں، جو ہے نا یہ باقی لوگ جو ہے یہ نکلیں، حلقے کے لوگ نکلیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے. تو تھوڑا سا سوری میں کروں گا کہ اس میں گاڑی چلانے کی وجہ سے اور گاڑی میں کرنے کی وجہ سے ویڈیو میں تھوڑی انٹرپشن ہوئی ہے. تو اب میں منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہوں. تو میری یہ تجویز آپ کو پسند آئی ہے کہ ان کے حلقے کے لوگ ان کے خلاف نکلیں، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ ایک مریم نواز اور جو نواز شریف کی پالیسی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتنی سخت پالیسی ہے. آتے ہی پہلا انہوں نے یہ چھکا لگایا ہے کہ ان کو کر دیا ہے، اور جو سینٹ کے وہ تھے ممبر جو غیر حاضر ہوئے ان کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کر دی ہے کہ ان کو بھی فارغ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ سارے جمہوری ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ. اور ہمارا تو قانون ہے، فلور کراسنگ کا قانون ہے. تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ جیتیں کسی پارٹی سے اور پینگے کسی اور کے ساتھ بڑھائیں. اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اور جو مریم نواز نے یہ کہا ہے نا یہ بہت سخت ٹھیک کہا ہے. اس نے کہا جو بیانیہ چلے گا وہی بیانیہ ہوگا، جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہی چلے گا، اب اور کوئی بیانیہ نہیں چلے گا. جس نے چلنا ہے چلنے، جسے اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی نکلنے والے کہ جی ہمارے ساتھ اور بھی بندے ہیں. بے شک جتنے مرضی بندے ہوں، جب ایک اصول کی بات طے ہو جائے نا تو پھر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آئندہ کے لیے آپ کے لیے وہ ٹھیک ہوگا. ان کو عبرت ناک سزا ملنی چاہیے، اور عبرت ناک سزا یہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور ان کے حلقے کے لوگ ان کا جینا محال کر دیں. ان کے خلاف جو ہے نا پروٹیسٹ کریں، ان کے گھروں پہ جا کے احتجاج کریں، اظہار ناراضگی کریں کہ یہ تم نے کیا گند گھولا ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے، جس سیٹ سے جیتے ہو ان کے خلاف ہی باتیں کرنے لگ گئے ہو. تو جناب شیر ہوتا ہے. اس لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جو اقدام کیا ہے وہ بڑا بہترین ہے. ہم اس کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. اللہ حافظ.